کہ نشے کی طرف سٹارٹ میں جو لوگ جاتے ہیں وہ تو یا تو دوستوں کی وجہ سے، محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، دوست سارے نشہ کر رہے تھے اور وہ روز دیکھ رہا تھا اور اس کے لیے وہ نشہ جو ہے کرنا، سگریٹ، الکوہل یا کوئی بھی ڈرگ، سب سے پہلے تو چونکہ وہ روز دیکھ رہا تھا وہ نارملائز ہو گیا، اور ایک دن اس نے کہا کہ یار یہ سب کر رہے ہیں اور سب انجوائے کر رہے ہیں تو میں بھی چیک کر لیتا ہوں، تو پیئر پریشر یا فٹ ان ہونے کے لیے لوگ ڈرگس کی طرف چلے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ کیوروسٹی کی وجہ سے بھی جاتے ہیں کہ یار چیک کرتے ہیں یہ ہے کیا، کیا فیل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگوں نے جناب اس کو کوئی موویز میں دیکھا، ڈراموں میں دیکھا، فلموں میں دیکھا کہ ہیرو کے ہاتھ میں سگریٹ دیکھا، اور ابھی تو بند ہو گئے ہیں لیکن ہمیں یاد ہے ایڈورٹائزمنٹ چلتے تھے پراپر ٹی وی پہ سگریٹس کے، اور سگریٹ سموکنگ کو ان نے کلب کیا ہوا تھا بڑے بڑے شپس کے ساتھ اور بہت بڑے بڑے کوئی ڈیئر ڈیول اور ایڈونچرس کے ساتھ۔ تو وہ ایک کنڈیشننگ بھی لوگوں کی ہوئی ہوئی ہے میڈیا کی وجہ سے، موویز کی وجہ سے، ایک رومانٹیسائزیشن بھی ہے ڈرگس کے ساتھ۔ پھر ہم نے دیکھا، ہم دیکھتے ہیں کہ پاور کوریڈورز میں یا جو سکسیزفل لوگ ہوتے ہیں، بڑے لوگ ہوتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، ان میں بھی اس چیز کا استعمال بڑا کامن ہے، تو لوگ اس کو سکسیس سے اور فیشن سے بھی کلب کرتے ہیں۔ تو کوئی نشے کی طرف دوستوں کی وجہ سے جائے، کیوروسٹی کی وجہ سے جائے، یا پھر رومانٹیسائزیشن کی وجہ سے جائے، جس وجہ سے بھی ڈرگس کی طرف وہ جائے، لیکن ڈرگس کرنے کے بعد جو ان کا ایک انیشل ایکسپیرینس ہوتا ہے وہ بڑا ہیڈونک ہوتا ہے، وہ بڑا ایک پلیجر کو ایکسپیرینس کرتے ہیں سٹارٹ میں۔ مثلا میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ فار ایگزامپل ایک بچہ ہے جو بڑا شائع ہے، جو اس کو بڑے فوبیاز ہیں، ڈرتا ہے، اس کے اندر خوف ہے، وہ سامنے نہیں آتا، اسٹیج پہ نہیں جا سکتا، کسی سے بات نہیں کرتا، اور وہ اسی خوف میں اور انگزائٹی میں بڑا ہو گیا، اور اچانک کسی بھی وجہ سے، دوستوں کی وجہ سے یا اپنی کیوروسٹی کی وجہ سے، اس نے الکوہل جو ہے وہ پی لی فار دا فرسٹ ٹائم۔ اب جیسے ہی الکوہل اندر جائے گا تو الکوہل چونکہ بائی کیمیکلی یہ ایک انگزیلیوٹک ڈرگ ہے، یعنی یہ انگزائٹی کو ختم کر دیتا ہے، تو جیسے ہی الکوہل اندر جائے گا وہ فرسٹ ٹائم شائع نہیں رہے گا، وہ لوگوں سے بات چیت کرے گا، اس کا خوف ختم ہو جائے گا، وہ کانفیڈنٹ فیل کرے گا، اس میں انرجی آ جائے گی، اور وہ فار دا فرسٹ ٹائم لائف میں بہت اچھا فیل کرے گا، وہ ایک اوتھینٹک سیلف سے کنیکٹ ہو جائے گا، انگزائٹی ٹیمپریری ختم ہو جائے گی، تو اس کو لگتا ہے یہ تو میرے ہاتھ کوئی میجک پوشن لگ گیا ہے، مطلب اس کے لیے تو وہ ڈرگ نہیں ہے ایکسپیرینس میں، اس کے لیے تو وہ ایک میڈیسن ہے، وہ ایک سلوشن ہے جس نے اس کے تمام مسائل ختم کر دیے۔ اب پرابلم یہ ہے کہ یہ ٹیمپریری سلوشن تھا، اور الکوہل ہمیشہ کے لیے یہ ایفیکٹس نہیں دے گا جو اس کو فرسٹ ٹائم دیے ہیں۔ آہستہ آہستہ جب وہ دوبارہ اس پلیجربل ایکسپیرینس کی وجہ سے وہ اس بیہیویئر کو ریپیٹ کرے گا، وہ دوبارہ کوشش کرے گا کہ جہاں بھی اس کو موقع ملے وہ دوبارہ سے ڈرنک کرے، جب وہ دوبارہ ڈرنک کرے گا تو اس سے تھوڑا کم لیکن پھر وہی فیلنگ اس کو آئے گی، اور اس فیلنگ کی وجہ سے وہ الکوہل کو ریپیٹ کرے گا کنزمپشن کو۔ اس ریپیٹیشن کی وجہ سے الکوہل کی اس کی برین کیمسٹری میں ہمارے ایسے چینجز آنا شروع ہو جاتے ہیں، ہمارے جو گابا کی ریسیپٹرز یا ڈوپامین کے ریسیپٹرز ہوتے ہیں ان کی ڈینسٹی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو الکوہل کی ایفیکٹس کم ہو جاتے ہیں، یعنی اب پہلی دفعہ جو اس نے ایفیکٹس ایکسپیرینس کیے تھے سیم ایفیکٹس کے لیے اب اس کو ایک پیگ نہیں، اس کو آدھی بوٹل چاہیے ہوگی۔ اس کو ہم کہتے ہیں ٹالرنس، یعنی کہ نشے کی طرف ان کی برداشت بڑھ جاتی ہے، نشے کا اثر جو ہے، نشے میں برکت ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے ایک طرح سے، اور پھر وہی ایکسپیرینس کے لیے ان کو نشے کی مقدار بڑھانی پڑ جاتی ہے، اور یہ نشے کی مقدار مسلسل بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، اور وہی الکوہل جس نے سٹارٹ میں اس کی انگزائٹی کو کیور کیا تھا اب وہ مزید انگزائٹی انڈیوس کرے گا، ٹھیک ہے، اور جو بیس لائن اس کی انگزائٹی تھی، مثلا الکوہل کی طرف جانے سے پہلے جو اس کی انگزائٹی کا لیول تھا، جو الکوہل کی طرف جانے کی وجہ سے ٹھیک ہو گئی تھی، اب الکوہل اس بیس لائن سے بھی اس کی انگزائٹی کو نیچے لے آئے گا، یعنی انگزائٹی کو اور بڑھا دے گا۔ اور پھر ہوتا کیا ہے جب نشے کی مقدار بڑھنا شروع ہو جاتی ہے
ٹھیک ہے، تو باقی کے جو اس کی زندگی کے گولز تھے وہ سیکنڈری ہو جاتے ہیں، کھانا پینا، رشتے، کام کاج، پڑھائی، کاروبار، یہ تمام جو گولز تھے یہ سیکنڈری ہو جاتے ہیں، اور پرائمری گول جو ہے وہ ڈرگ سیکنگ ہو جاتا ہے، وہ الکوہل کا کنزمپشن ہو جاتا ہے۔ اب چونکہ مقدار بڑھ گئی، مقدار بڑھنے کا مطلب کیا ہے کہ ٹائم اراؤنڈ دیٹ ایکٹیویٹی بھی بڑھ گیا، ٹھیک ہے، اور وہ ٹائم کہاں سے نکلے گا؟ کام کاج سے، پڑھائی سے، سوشل سے، یعنی وہ ٹائم جو ان ایکٹیویٹیز میں اسپینڈ کر رہا تھا وہ ٹائم اب شفٹ ہو جائے گا ٹورڈز الکوہل۔ سیکنڈلی، اب فرینڈز بھی صرف وہی رہ جائیں گے جو الکوہل سے ریلیٹڈ ہے، وہ والے فرینڈز بھی نکل جائیں گے جو کہ الکوہل کے ساتھ ان کا تعلق نہیں ہے۔ پروڈکٹیوٹی، جو کام اس نے پڑھائی کو ٹائم دینا تھا، جو اس نے اٹینشن اور فوکس باقی کام کاج کو، وہ بھی شفٹ ہو گیا۔ سیکنڈ، تھرڈ، فائنینشل، اب کمائی ہو نہیں رہی اور اخراجات جو ہے وہ بڑھتے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو اب جو ہے نا یہ ڈرگ ابیوز جو تھا سٹارٹ کا، وہ الکوہلزم کی طرف جانے لگ گیا، اور وہی سٹارٹ میں ان کا ریلیشن الکوہل کے ساتھ ایک سلوشن کا تھا، لیکن وہی الکوہل اب ایک پرابلم بن جائے گا۔ اور اگر وہ اس الکوہل کو، اچھا یہ نہیں ہے کہ یہ لوگ کوشش نہیں کرتے، یہ درمیان میں خود ان کو ریئلائز ہو جاتا ہے کہ بھائی یہ تو بہت زیادہ معاملہ خراب ہو رہا ہے، تو یہ چھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے ہی یہ چھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، بوتلیں پھینک دیں گے، ان لوگوں کو چھوڑ دیں گے، نماز شروع کر دیں گے، بس آج کے بعد میں نے نشہ نہیں کرنا، اناؤنس کر دیں گے ہر جگہ پہ، بھائی میں نے چھوڑ دیا، آج کے بعد میں شراب نہیں پیوں گا، آج کے بعد میں نے سگریٹ نہیں پینے، آج کے بعد میں نے چرس نہیں پینے، ٹھیک ہے نا؟ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ اناؤنس کرتے ہیں میں نے سگریٹ چھوڑ دیا، مہینے بعد آپ دیکھتے ہیں انہوں نے دوبارہ سٹارٹ کی ہوتے ہیں، اس سے بھی زیادہ کوانٹٹی میں۔ اب جیسے ہی یہ چھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو ویڈرالز شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ باڈی اب اڈیپٹ کر چکی ہے ڈرگس کے ساتھ۔ تو ہوگا کیا، جیسے ہی وہ الکوہل کو چھوڑنے کی کوشش کریں گے تو ان کو پینک اٹیکس شروع ہو جائیں گے، ان کو انگزائٹی ہو جائے گی، ہارٹ بیٹ پہنچ جائے گی، ریسٹلیسنس ہو جائے گی، انسومنیا ہو جائے گا، سٹریس ہو جائے گا، ٹینشن ہو جائے گا، اور وہ وڈرال سمٹمز اتنے سیویئر ہوتے ہیں کہ وہ 1-2 دن تو اس موٹیویشن کی وجہ سے برداشت کر لیتے ہیں کہ میں نے چھوڑا ہوا ہے، لیکن 3 دن 4 دن اور ان کو لگتا ہے کہ یہ سمٹمز تو کبھی جائیں گی نہیں، تو میں اس طرح تو زندگی نہیں گزار سکتا، تو وہ دوبارہ ریلیپس ہو جاتے ہیں، دوبارہ نشے کی طرف آ جاتے ہیں، اور جب یہ 1-2 بار وہ ایسے کرتے ہیں تو پھر وہ یہ کوشش بھی چھوڑ دیتے ہیں کہ یار اب یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، میں نہیں چھوڑ سکتا اس کو۔ لیکن یہ میکینزم ہے، لیکن باہر سے تو ایسا نہیں پرسیو ہو رہا نا۔ میں اور آپ جب اس بندے کو دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یار اس کو کیا ہو گیا، یہ تو اچھا بھلا بندہ تھا، کن کاموں میں یہ پڑ گیا، اس کو فکر ہی نہیں ہے، دیکھو نماز نہیں پڑھتا، حرام شراب پیتا ہے، کام کاج اس نے چھوڑ دیا، غصہ، چڑچڑاپن، گھر والوں سے لائیاں کرتا ہے، پیسے چیزیں بیچ رہا ہے، اس کو پرواہ ہی نہیں ہے، اس کو احساس ہی نہیں ہے، چونکہ ہمیں نہیں پتا کہ وہ جو برین کا میکینزم ہے، جو کیمسٹری چینج ہوئی ہے، اس نے اس کو لیڈ کیا ہے یہاں تک، اور اب اس کے بس میں ہی نہیں ہے خود سے چھوڑنا۔ اب آپ اس بندے کو اگر اٹھائیں گے اور اس کو چارپائی کے ساتھ باندھ لیں گے یا اس پہ گھریلو ٹوٹکے اپلائی کریں گے، یہ گھریلو ٹوٹکے جو ہیں اس کی برین کیمسٹری کو تو نہیں چینج کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے وہ نہیں چھوڑ پاتے، تو ہم کہتے ہیں جی اس کی شادی کرا دو شاید ٹھیک ہو جائیں۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے، کسی کو شوگر کی بیماری ہو جائے اور آپ کہیں یار اس کی شادی کرا دو شاید ٹھیک ہو جائے، اس کو عمرہ حج کرا دو شاید ٹھیک ہو جائے، اس کو باہر کے ملک بھیج دو شاید ٹھیک ہو جائے، اس کو چارپائی سے باندھ لو شاید ٹھیک ہو جائے۔ تو جس طرح ان ٹوٹکوں سے شوگر کی بیماری نہیں ٹھیک ہو سکتی، دل کی بیماری نہیں ٹھیک ہو سکتی، لیور کی بیماری نہیں ٹھیک ہو سکتی، اسی طرح ان گھریلو ٹوٹکوں سے نشے کی بیماری بھی نہیں ٹھیک ہو سکتی۔ اور جب ہم نشے کے علاج کی بات کرتے ہیں تو علاج میں صرف نشہ چھوڑنا نہیں ہوتا، نشے کے بغیر ایک پروڈکٹیو اور فنکشنل لائف گزارنا، تو اس کے لیے جو سکلز اور کیپیسٹیز ریکوائرڈ ہیں ان کو ڈیولپ کرنا ہوتا ہے ان کے اندر، کیونکہ نشے کے مسلسل استعمال سے ان کے ایگزیکٹو فنکشنز بھی چلے جاتے ہیں، ان کا فوکس نہیں رہتا، ان کا اٹینشن سپین بہت زیادہ کم ہو جاتا ہے، ان کی ریسٹلیسنس ان کے اندر آ جاتی ہے، ان کے رویے بہت زیادہ امپلسویٹی یعنی سوچے سمجھے بنا
ڈیسیجنز لینا، رسکی بیہیویئرز، تو یہ تمام وہ چینجز ہیں ان کے بیہیویئرز میں جو نشے کے مسلسل استعمال کی وجہ سے آ جاتے ہیں. اور اگر وہ نشہ چھوڑ دیں تو اس نشہ چھوڑنے سے یہ بیہیویئرز چلے نہیں جاتے، بیہیویئرز تو ادھر ہی ہیں، اور ان بیہیویئرز کے ساتھ وہ سوسائٹی میں پراپرلی نہیں فنکشن کر سکتا، وہ ایک پروڈکٹیو زندگی نہیں گزار سکتا. تو اس سروائیو کر جاتے ہیں. دیکھیں یہ ہے، لیکن پھر اگین ان تمام بیہیویئرز کے ساتھ جب وہ پراپرلی فنکشن نہیں کر پاتے سوسائٹی میں تو اس کے نتیجے میں سٹریس بہت زیادہ وہ ایکیومولیٹ کرتے ہیں، اور وہی سٹریس ان کو دوبارہ ڈرگس کی طرف لے جاتے ہیں. اس لیے یہ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ بھئی سگریٹ چھوڑنا کیا ہے، میں نے 4 دفعہ چھوڑی ہے، اور نہ شراب چھوڑنا، وہ بھئی چھوڑتے لوگ ایک دفعہ ہے. تو اس لیے پراپر ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے. پراپر ٹریٹمنٹ میں یہ ہوتا ہے کہ ان کی ان برین کیمسٹری پہ کام کیا جاتا ہے، اس کو نیورو پلاسٹسٹی کہتے ہیں، یعنی کہ ان کے جو دماغ کے اندر کیمسٹری کے اندر تبدیلیاں آ جاتی ہیں نشے کے مسلسل استعمال کی وجہ سے، ان تبدیلیوں کو واپس کیا جاتا ہے تھرو سرٹن ایکٹیویٹیز، تھراپیوٹک انوائرمنٹ، میڈیسن، ایجوکیشن، تب جا کے وہ نشے کے بغیر ایک اچھی زندگی گزارنے کے قابل ہوتا ہے. آپ نے کچھ کی فیکٹر